نمازیں روزے جو ہے وہ بہت زبردست کام ہے، لیکن بیوقوف ہم، یعنی اصل جو کام ہے وہ کوئی دوسرا ہے جس سے پسیں پھریں گے، یعنی آپ منزل کو پہنچو گے. تو سر تھینک یو ویری مچ. کبھی بھی اس طرح سے میں نے نہیں سوچا کہ اس شعر کا یہ مطلب ہی ہوگا. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کے فوائد ہیں، فرض ہیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا. لیکن آپ خود سوچیں، اگر میں ایک دکان کھول لیتا ہوں اور اس دکان کو میں پورا ڈیکوریٹ کر دیتا ہوں اور دکان کے اندر سارا سامان رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اب وہ چل نہیں رہی، اب وہ چلتی نہیں ہے. پاکستانی ہوگا تو وہ یہ سوچے گا یار کسی نے جادو سحر کیا ہوا، ٹونا کیا ہوا، صحیح ہے نا، جادو ٹونا کیا ہوا. ایک نظر لگائی ہے، میں نے پہلے دن کھولی تھی نا، اس پہ میں نے چپل نہیں لگائی تھی، اس پہ میں نے ماشاءاللہ نہیں لکھا تھا. آپ اس کی وجہ اور چلتی نہیں ہے تو آپ اس دکان کو چلاتے رہیں گے یا بند کر دیں گے؟ آپ کا اگر ایک بزنس میں لاسٹ ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ نہیں، اگر نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے، بند کریں گے نا بھائی. وہ پاگل ہوگا جو کہے گا نہیں یار پھر بھی میں اس کو صبح، بھائی علامہ صاحب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دکان میں آپ کا لاسٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو بند کرو گے نہیں کرو گے؟ بند کرو گے. آپ مجھے بتائیں نمازوں کا نتیجہ نکل رہا ہے صحیح نکل رہا ہے یا آپ اس امت کے لیے کیا نکل رہا ہے؟ جتنی بھی پڑھتے ہیں کوئی رزلٹ نکلتا ہے؟ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے نا نمازیں. اب بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے رزلٹ کیوں نہیں دے رہی ہماری نمازیں؟ امام حسین کی ایک نماز نے، ایک سجدے نے رزلٹ دے دیا. اہل البیت کی نمازیں رزلٹ دے رہی، امت کی نمازیں نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ رسول اللہ کی وہ جو بنیاد دی ہے نا رسول اللہ نے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل البیت چھوڑا ہوا، تو وہ تو بنیاد ہے، وہ تو بنیاد ہے ہمارے تمام مسائل کے حل کا. تو آپ کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں امت کی قبول نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں. آپ اگر پوری دنیا کی حالت پہ بات کریں، اپنے ملک کو چھوڑ کے پوری دنیا کی حالت پہ بات کریں، تو مسلمانوں کی آپس میں دوری کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ یہ شیعہ سنی ہے، نفرت ہے. اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو سمجھ جائیں گے، قرآن و اہل بیت کے اوپر آ جائیں گے، تو ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. دنیا ان کو ایک نظر سے دیکھے گی، یہ ہے اہل بیت کو ماننے والے، یہ ہے قرآن و اہل بیت کے پیچھے چلنے والے. آج باندھ باندھ کی بولیاں ہیں، نئی کہانیاں ہیں، 100 قسم کی ٹوپیاں ہیں، اور جناب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ادھر چلو ادھر چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، سارے مسئلے ہو جائیں گے. اصل حل جو کتابوں کے اندر ہے وہ نہیں دیتے. تو یہی ہے، یہ جتنی بھی جو شریعتیں ہیں نا، یہ ہماری بظاہر یہ ہمارے اندر وہ اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے. یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنی بھی ہیں، یہ کچھ اچھائیاں ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے. وہ اچھائیاں ہم اپنے اندر ڈالتے نہیں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی، اور ہم کہتے نہیں صرف پریکٹس کرو، صرف اٹھک بیٹھک کرو، وہ رزلٹ نہیں ہوگا اس سے.